بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، معزز سامعین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم متمکن کے اعراب کی پانچویں اور چھٹی قسم۔ تو صاحب ہدایت النو فرماتے ہیں الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، کہ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ حالت رفعی الف کے ساتھ ہو اور حالت نصبی اور جری دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوں۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، اور یہ اعراب تثنیہ کے ساتھ اور کلا اور کلتا، جبکہ دراں حال ہے کہ یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اسنان اور اسنتان ان سب کے ساتھ خاص ہے، یعنی تثنیہ اور اس کے اخوات کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر اس کی مثال بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو مثال کی طرف جانے سے پہلے تھوڑی سی ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ چوتھی قسم میں صاحب ہدایت النو نے اعراب بالحرف کی وہ صورت بیان کی جہاں پر حالت رفعی نصبی اور جری میں سے ہر ایک کے لیے الگ حرف تھا۔ رفعی وہاں پر ہم نے بیان کیا کہ واو کے ساتھ، نصبی الف کے ساتھ اور جری یا کے ساتھ۔ اب جب کہ پانچویں قسم میں صرف دو حرف ہوں گے، حالت رفعی الف کے ساتھ، وہاں حالت رفعی واو کے ساتھ تھی، جبکہ یہاں حالت رفعی الف کے ساتھ ہوگی، اور نصبی اور جری دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوں گی۔ تو اور یہ اعراب تثنیہ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے، تثنیہ اور اس کے اخوات کے ساتھ اس اعراب کو خاص کیا گیا ہے۔ تو اب کلا اور کلتا کے بعد انہوں نے قید لگائی مضافین الی ضمیر، کہ کلا اور کلتا جب کہ یہ دونوں مضاف ہوں اس میں ضمیر کی طرف، جب ضمیر کہہ دیا تو ظاہر سی مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہونا چاہیے، مگر مضاف اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو، بلکہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، تو تب یہ اعراب جاری ہوگا۔ تو اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کلا اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، اور اگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے تثنیہ ہے، اس کا معنی مثنیٰ ہے، یعنی دو پر اس کی دلالت ہوتی ہے۔ تو اب لفظ اس کا چونکہ مفرد ہے، لفظی لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے مفرد ہے، اپنی حیت کے لحاظ سے، بنا کے لحاظ سے مفرد تھا، تو اس لحاظ سے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر اعراب بالحرکت ہو، جبکہ اس کا معنی چونکہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے تو یہ اعراب بالحروف کا تقاضا کرتے ہیں، چونکہ تثنیہ کا اعراب حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ لفظ تو ایک تھا، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، تو دونوں اس کی جو جہتیں تھیں ان کی رعایت کی گئی، ان کا اعتبار کیا گیا کہ جب اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو، اور چونکہ اسماء میں اصل ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے، اس وقت اسے اعراب بھی وہ دیا جائے گا جو اعراب میں اصل ہے۔ تو اعراب میں بھی اصل ہوتا ہے اعراب بالحرکات، تو جس وقت اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے اس وقت اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حرکات تقدیریہ ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر ان حرکات کو مقدر مانا جاتا ہے، اور جب اس کی اضافت اس میں ضمیر کی طرف ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ ضمیر یہ اس میں ظاہر کی فرع ہوتی ہے، تو اس کی جانب معنی کا پھر ایک لحاظ رکھا گیا، تو چونکہ فرع کو پھر فرع کا اعراب دیا گیا، تو اصل کی فرع اعراب میں پھر حروف ہوتے ہیں، تو حروف کے ساتھ اس کو بھی اعراب دیا گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پر یہ قید لگائی کہ کلا اور کلتا جب کہ یہ مضاف ہوں۔ اس کے بعد اسنان اور اسنتان، یہاں پر مضاف وغیرہ کی کوئی قید بھی نہیں ہے، تو یہاں ان میں پھر تثنیہ کا اعراب کیوں جاری ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے اگرچہ یہ لفظ کے لحاظ سے تو مفرد ہے کہ کوئی اور ان کا مفرد موجود نہیں ہے، لیکن صورت کے لحاظ سے ان کی صورت تثنیہ جیسی ہے کہ ان کے ساتھ الف اور نون آتا ہے، یا اور نون، تو اور معنی بھی ان کا تثنیہ والا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر ان کو بھی اعراب کے لحاظ سے ان کا الحاق کر دیا گیا مثنیٰ کے ساتھ، یعنی تثنیہ کے ساتھ۔ اور پھر مثالیں بیان کرتے ہیں جاءنی مسلمون، یہ اور پھر انہوں نے تثنیہ کی کچھ مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں، اور وہ مثالیں
جاءنی الرجلان کلاہما و اسنان، تو الرجلان یہ الرجل کی تثنیہ ہے، تو جاء فعل ہے، یہ عامل ہے، تو الرجلان بنابر فاعلیت مرفوع ہے اور علامت رفع یہاں پر الف ہے۔ اس طرح کلاہما اور اسنان بھی بنابر فاعلیت سے مرفوع ہے اور علامت رفع یہاں پر الف ہے۔ جبکہ رأیت الرجلین کلیہما و اسنین، یا اس سے اگلی مثال میں بھی ایک جیسا اعراب ہے لیکن عامل کے لحاظ سے اس کا الگ نام دیا جائے گا۔ رأیت الرجلین کلیہما و اسنین میں بنابر مفعولیت الرجلین ایسے ہی کلیہما اور اسنین یہ منصوب ہیں، اور یہاں پر علامت نصب یا ساکن ما قبل مفتوح۔ تو اس کے بعد مررت بالرجلین کلیہما و اسنین میں بھی اس طرح کے اعراب ہے، لیکن جہاں پر عامل چونکہ جار ہے تو یہ مجرور ہیں حالت جری ان کی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اس کے بعد اعراب کی چھٹی قسم بیان کی، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہا، کہ یہ مرفوع ہوں گے بالواو مگر وہ واو ساکن ما قبل اس کے ضمہ ہوگا، جبکہ نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے کسرہ ہوگا۔ اور یہ اعراب خاص ہے بجمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ، تو جیسے کہتے ہیں نحو مسلمون، جیسے مسلمون ہے یہ جمع مذکر سالم ہے کہ یہاں واحد کی بنا سالم ہے، ایسے علو کے ساتھ، اگرچہ یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ذو کی جمع ہے من غیر لفظ ہی، یعنی جمع غیر قیاسی ہے، تو اس کا الحاق بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس کے بعد عشرونہ اور اس کے دیگر اخوات، اگرچہ یہ جمع نہیں ہے، چونکہ اگر یہ جمع ہوتے پھر ان کے لفظوں سے مفرد ہوتا، پھر ظاہر سی بات ہے اگر عشر کو مفرد مانا جائے تو عشر کا مان ہوتا ہے 10، پھر جمع کے کم از کم فرد 3 ہوتے ہیں، پھر جمع کا کم از کم جو پہلا فرد بنتا وہ 30 بنتا، جبکہ عشرون کا مان ہے 20۔ تو عشرون کے دیگر اخوات بھی ہیں 7، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبون، ثمانون اور تسعون۔ ان سب کے اعراب حالت رفعی واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، نسبی و جری یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ، جیسے جانی مسلمون و عشرون رجلا و علو مال۔ ان تینوں مثالوں میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بنابر فاعلیت یہ تینوں اسماء یہاں پر مرفوع ہیں اور علامت رفع یہاں پر واو ہے۔ اس کے بعد ورأیت مسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، اس مثال میں تینوں اسماء کو آپ دیکھ سکتے ہیں بنابر مفعولیت یہ منصوب ہیں مفعول ہونے کی بنا پر، اور یہاں پر علامت نصب یا ساکن ما قبل کسرہ۔ مررت بمسلمین و عشرین رجلا و اولی مال میں تینوں اسماء یہاں پر مجرور ہیں چونکہ یہاں پر حرف جار داخل ہے یعنی بنابر اضافت، تو علامت جر بھی آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں یا ساکن ما قبل مکسور۔ اس کے بعد ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونُ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا۔ کہتے ہیں جی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے یہ تثنیہ اور جمع کے نون میں فرق بتاتے ہیں، چونکہ دونوں میں بظاہر ان کی حیتیں چونکہ ملتی جلتی ہوتی ہیں بالخصوص حالت نسبی اور جری میں، تو کہتے ہیں تثنیہ کی جو نون ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے ہمیشہ، ابداً یہ بنابر ظرفیت جہاں پر منصوب ہے چونکہ حوالہ ثلاثہ پر یہ دلالت کرتا ہے ظرف۔ ایسے ہی جمع سلامہ کی نون یعنی جمع مذکر سالم کی جو نون ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفتوح ہوتی ہے۔ وہما یسکتان عند الاضافہ، یہاں ایک اور فائدہ بیان کرتے ہیں کہ تثنیہ کی نون ہو یا جمع کی نون ہو یہ دونوں نونیں بوقت اضافت یہ گر جاتی ہیں، اور اس کی مثال لیتے ہیں جاءنی غلاما زید، یہ اصل میں تھا غلامان زید، تو چونکہ حالت رفعی ہے اور یہاں پر فاعلیت کی علامت الف بھی موجود ہے تو اضافت کی بنا پر یہ نون ساکت ہوگی، غلاما زیدن ہو گیا۔ مسلمو مصر اصل میں مسلمونہ مصر تھا تو مسلمونہ کی نون بھی اضافت کی بنا پر حذف ہوگی،
تو یہ بن گیا مسلم مصر۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔